علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے، 96۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، مقرر کیا گیا، وہ مکہ میں ہے، جو بڑا ہی بابرکت ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان کے لیے رہنما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں یہودیوں کا رد فرمایا تھا، اور یہودی جو الزام لگاتے تھے کہ مسلمان اور مسلمانوں کے نبی، مسلمانوں کی کتاب، یہ سب جو ہے جھوٹی بات بیان کرتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام ہی سے حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلے حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر پہلے حرام کیا، پھر اللہ نے قرآن میں اسے حرام بیان کیا، توریت میں حرام فرمایا۔ تو ان کا رد فرمایا اور یہ بھی چیلنج دے دیا کہ جاؤ تم اپنی توریت لے کر آؤ اور پڑھ کر بتاؤ کہ کیا واقعی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ حرام چلا آ رہا ہے۔ اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت یعقوب نے سب سے پہلے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ پینا حرام کیا۔ میں نے گزشتہ تفسیر میں اس کی تفصیل بیان کی تھی، اس کو بند کیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو عبادت کے لیے گھر وضع کیا گیا، گھر بنایا گیا، وہ مکہ معظمہ میں۔ ایک مرتبہ اس کا یعنی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، تمہارا قبلہ کعبہ، اور بیت المقدس کعبے سے کہیں افضل، بیت المقدس جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بہت افضل ہے، کہ وہ کعبے سے پہلا، یعنی کعبے سے بھی پہلے کا ہے، پرانا ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں تمہارا اسلام تو 1400 سال کا، ہمارا دین تو بہت پرانا، 5000 سال کا، لوگ کہتے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی یہ طعنہ دیا کہ بیت المقدس یہ افضل ہے تمہارے کعبے سے، اور کعبے سے زیادہ پرانا بھی ہے، اور یہ پہلے کا ہے، تمہارا کعبہ بعد کا۔ انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، انبیاء کرام کی ہجرت کا مقام بھی بیت المقدس تھا، اس ساری فضیلتیں بیت المقدس کو حاصل۔ اور شام کے علاقے میں یعنی کہ بہت سی ایسی سرزمین ہیں جو بابرکت زمین ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ میں، ہے نا، کہ لنوریہ من آیاتنا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ بیت المقدس کے جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ تو ملک شام کی اور خاص طور پر فلسطین کی بیت المقدس کی سرزمین بڑی بابرکت ہے، وہیں پر ملک شام ہی میں قیامت بھی واقع ہوگی، یہ بھی اسے ایک فضیلت حاصل ہے۔ تو مسلمانوں یعنی انہوں نے اپنے بیت المقدس کی، اپنے قبلے کی فضیلت بیان کی کہ ہمارا قبلہ افضل ہے، تمہارا قبلہ کعبہ وہ اتنا افضل نہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا نہیں، ہمارا کعبہ جو ہے وہ افضل، تمہارے بیت المقدس سے ہمارا کعبہ افضل ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان اول بیت وضع للناس ببکہ، یہاں بکہ کا، بکہ بمعنی مکہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے جو دنیا میں پوری روئے زمین میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں، وہ مکہ میں بنایا گیا ہے نا، اور وہ بڑا بابرکت بھی ہے اور لوگوں کے لیے رہنما بھی ہے، لوگوں کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو اس میں اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی تردید ہو گئی، ان کا رد کر دیا، اور مسلمانوں کی تائید کی کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ افضل، یہ بات صحیح ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھیں تو خانہ کعبہ، میں نے پہلے بھی تفسیروں میں بتایا کہ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے وہ سرزمین، وہ زمین کا ٹکڑا سب سے پہلا ٹکڑا ہے جو زمین بنا، وہیں سے پوری روئے زمین کی ابتدا ہے۔ اور خانہ کعبہ ویسے بھی جو ہے مکہ شہر جو ہے وہ ورلڈ کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے مکہ،
اور اس میں بھی خانہ کعبہ یہ پوری زمین کی ماں ہے، پورے زمین کی ماں وہ مکہ معظمہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ یہیں سے یعنی صرف پانی پانی تھا، اللہ نے پانی پیدا کیا، پانی پانی تھا، پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ زمین تو بن جا، تو جہاں آج یعنی مکہ مکرمہ ہے وہیں سے یعنی خانہ کعبہ، وہیں سے پانی کے بلبلے نکلنا شروع ہوئے۔ اب وہ بلبلے نکل کر یعنی جیسے پانی ابلتا ہے ویسے بلبلے نکل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں، اور یہ پھیلتے پھیلتے پورے پانی میں پھیلے، پھر پھیل کر وہ جم گئے، جہاں جہاں جمے زمین ہو گئی، جہاں جہاں نہیں جمے وہ یعنی کہ جہاں نہیں تھے بلبلے وہاں پانی کا پانی رہا، جہاں جا کر جم گئے وہ سرزمین بن گئے، وہ زمین بن گئی۔ تو یہ خانہ کعبہ، یہ مکہ معظمہ جو ہے وہ ام القریٰ بھی کہلا جاتا ہے، سارے شہروں سارے گاؤں کی بلکہ پوری روئے زمین کی ماں یہ مکہ معظمہ ہے۔ اور اسلام میں بھی یعنی کہ ٹھیک ہے پہلے جو ہے اسلام میں بھی بیت المقدس کی طرف اگلے انبیاء اکرام بیت المقدس کی طرف عبادت کرتے تھے، تو اسلام میں بھی وہی حکم جاری رہا، ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ تمہیں رخ کہاں کرنا ہے، لیکن پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ، تو مسلمانوں نے بھی بیت المقدس کو قبلہ بنایا، حضور نے بھی بنایا، ابھی اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ تمہیں کون سا بنانا ہے، لیکن پہلے سے انبیاء اکرام سے چلا آ رہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ، حالانکہ حضرت ابراہیم سب سے پہلے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ ہی روئے زمین میں مسجد کے طور پر تعمیر ہوا، پہلی مسجد جو روئے زمین میں بنائی گئی وہ خانہ کعبہ تھی، اس اعتبار سے کہ حضرت آدم سب سے پہلے آئے، سرندیپ جسے ہم شری لنکا کہتے ہیں وہاں کنارے پر اترے، اور جب وہاں آسمان سے اتر کر شری لنکا میں اترے ہیں، اس وقت انڈیا ہی کا حصہ تھا شری لنکا بھی، تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی سب سے پہلے، اور پھر وہاں سے آپ یعنی کہ کچھ عرصہ رہے، روئے، توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی، اب یہاں سے آپ گئے، اچھا حضرت حوا جو ہے نا وہ جدہ میں اتاری گئی، جدہ کا معنی یہ دادی، تو ہماری دادی جہاں اتری اس شہر کا نام جدہ ہے، اور جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو، تو ہماری دادی وہاں اتری، تو جدہ میں حضرت حوا اتری، حضرت آدم شری لنکا میں اترے، اب پھر حضرت آدم گئے تو پھر دونوں یعنی حضرت حوا بھی مکہ پہنچی، یہ بھی مکہ پہنچے، اور وہاں میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، حوا میری بیوی حوا، جان پہچان ہوئی ہے عرفات میں، اور پھر مزدلفہ میں دونوں ایک ہوئے، ہے نا، تو یہ مزدلفہ اس لیے مزدلفہ کہلایا جاتا ہے، عرفات کو اس لیے عرفہ کہلایا کہ جان پہچان ہوئی، ہے نا، وہاں مزدلفہ میں دونوں ایک ہوئے تو مزدلفہ ہوا، پھر وہاں یعنی کہ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر رہے، وہیں پر انہوں نے یعنی فرشتوں نے آ کر پہلے ایک نشان بنایا اللہ کی طرف سے، حضرت جبریل امین وغیرہ جو ہیں فرشتوں کو لے کر آئے، انہوں نے نشان بنا دیا کہ یہ اللہ کے گھر کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں تعمیر فرشتوں ہی نے تعمیر کیا خانہ کعبہ کو، پہلا جو خانہ کعبہ، پہلی روئے زمین کی مسجد فرشتوں نے تعمیر کی دنیا میں، ہے نا، وہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اتنی چھوٹی سی مسجد تھی، دو ہی لوگ تھے، حضرت آدم و حوا، بعد میں بڑھتے تو بات کی بات، لیکن یہ اتنا اللہ کا گھر کہلایا کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو یہ یعنی کہ چوکور بالکل چوکور نہیں ہے، تھوڑا سا آگے سے لمبا ہے، آگے سے محراب جیسا راؤنڈ ہے جو حتیم کا حصہ ہے، تو یہ یعنی کہ پہلی مسجد، دنیا کی پہلی مسجد، انسان کی پہلی مسجد فرشتوں نے بنائی جو خانہ کعبہ ہے نا، بعد میں جب طوفان نوح آیا یہ چلتا رہا، عبادتیں ہوتی رہی، پھر جب طوفان نوح آیا اللہ نے پورا خانہ کعبہ جو فرشتوں نے بنایا تھا پورے کا پورا اٹھا لیا آسمان میں، طوفان نوح کے آنے سے پہلے، پانی آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تم تیاری کرو، کیا تیاری کرنی ہے؟ کشتی بناؤ، اور جتنے مومن ہیں ان کو لے کر کشتی میں طوفان سے پہلے چڑھ جانا، سیلاب آنے والا ہے نا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بنانا شروع کر دی، بہت لمبا عرصہ گزرا، کئی سال گزرے جس میں آپ نے کشتی بنائی، اور کشتی بنا کر جو ہے پھر جو بھی دیکھتا کیا کر رہے ہو؟ کشتی بنا رہا ہوں، کیا کس کام آئی؟ بہت سیلاب آنے والا، اللہ کا عذاب، توبہ کر لو، اسلام یعنی آ جاؤ اسلام میں، دین اللہ کی عبادت کرو، تو وہ جو مذاق اڑاتے، سارے لوگ مذاق اڑاتے، یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، نوح جو ہے نا دیوانہ ہو گیا، پتہ نہیں کچھ بھی بنا رہا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی کشتی آپ نے بنائی، اور پھر اس میں جتنے مومنین تھے انہیں لے لیا، اپنے گھر والوں کو، مومنین کو لیا، اور ان کے علاوہ جتنے بھی جانور تھے، جانور پرندے درند، سب کے ایک ایک جوڑے اپنی کشتی میں رکھ لیے، باقی سب تو ختم ہونا تھا، ایک ایک جوڑا رکھ لیا،
ہے نا. مثال کے طور پر ہاتھی ہاتھن، شیر شیرنی، ہے نا، یہ یعنی کہ چیتا چیتنی، وہ جتنے جانور اس وقت درندے تھے وہ سب کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ میں رکھ لیا. اور پھر جو ہے شروع ہوئی، اب پانی آنا شروع ہوا، بارش بھی برستی ہے اور زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، دونوں طرف سے پانی. تو پھر اتنا پانی آیا کہ سب ڈوب گئے، سب ختم، صرف وہ لوگ بچے جو تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. تو اس وقت کہنے کی بات یہ تو ایک الگ واقعہ ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ اللہ نے اٹھا لیا آسمان میں سیلاب آنے سے پہلے، اور اٹھا کر یعنی کہ آسمان میں 7ویں آسمان کے بھی اوپر رکھ دیا. بالکل آج جہاں خانہ کعبہ ہے، ہمارا خانہ کعبہ جہاں ہے، بالکل سیم ٹو سیم اس کے اوپر چلے جاؤ تو وہاں فرشتوں کا خانہ کعبہ جسے بیت المعمور کہتے ہیں بالکل اوپر ہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں، کمپلیٹ. جہاں خانہ کعبہ ڈائریکٹ اوپر چلے جاؤ، سیدھا جاؤ بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، فرشتوں کا قبلہ. تو وہاں رکھ دیا گیا، آج بھی وہ وہاں موجود ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ہے نا. اور ہمارا پھر دوبارہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. اب حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تو وہ تو سب ختم ہو چکا تھا، یعنی مٹ گیا تھا. اب جب تعمیر کرنے کا حکم ہوا تو اللہ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ ان کو بتا کر آؤ کہ کہاں سے کہاں تک بنانا ہے، اس کی کیا باؤنڈریز ہیں، ہے نا. یہ پلاننگ پورا یعنی کہ انجینئرنگ کا کام سمجھو کہ کر رہے ہیں کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. آ کر نقشہ بنایا کہ یہ اس کی باؤنڈری، یہ نقشہ، اس پر آپ کو کام کرنا ہے اور دیواریں کھڑی کرنی ہے، اللہ کا گھر. تو پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. پھر اس کے بعد یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ اور تھوڑی سی ریپیرنگ وغیرہ یا واپس توڑنا بنانا یہ سب کام ہوتے رہے. حضور کے زمانے میں ایک بار پورا خانہ کعبہ توڑ کر واپس بنایا گیا. اور پھر حجاج بن یوسف نے سن ہجری یعنی کہ 70 میں اس نے پھر سے دوبارہ خانہ کعبہ کو توڑ دیا، پھر سے دوبارہ بنا. اس کے بعد سے پورا نہیں توڑا گیا، وہ لاسٹ تھا جو توڑا گیا پورا، ورنہ اس کے بعد سے ایک لمبی ہسٹری ہے، پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ بیان ہوگی. لیکن بہرحال وہ خانہ کعبہ جو ہے نا اللہ نے سب سے پہلے روئے زمین بنایا. تو خانہ کعبہ ہی ہے مکہ ہی میں جو سب سے پہلے اللہ نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا تھا. تو یہ جو دعویٰ ہے کہ ہمارا پرانا، ہمارا پہلا، وہ جھوٹا دعویٰ. ایسے ہی جیسے یہ یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا، ایسے ہی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارا تو 1400 سال کا، ہمارا تو بہت پرانا، وہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے. اس لیے کہ پہلا انسان جو ہے وہ مسلمان ہے. پہلا انسان نبی بھی ہے، صرف انسان نہیں ہے، نبی بھی ہے اور انسان بھی، حضرت آدم. اچھا پھر یہ کہ آپ اوروں کی بات کریں تو کوئی کہے گا ایسے پیدا ہوئے، ویسے پیدا ہوئے، کوئی کہے گا بندر سے ترقی ہو گئی. حالانکہ میں اکثر جب کلاس میں پڑھاتا ہوں تو اکثر میں بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر انسان بندر ہوتا، سائنس کہتی ہے کہ بندر تھے اور پھر بندر نے ترقی کی، شعور سمجھ آتی گئی اور پھر وہ انسان بن گیا، ہے نا. تو کوئی بھی چیز اتنی ترقی نہیں کر سکتی ہے کہ اس کی جو ہے نا جینز بدل جائیں، اس کے ہارمونز بدل جائیں، چینج ہو جائے. اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکتا. پہلی بات آج بھی تو بندر ہے، یہ بندر ترقی کر کے انسان کیوں نہیں بن رہے؟ اور صرف نارمل بندر نہیں، چمپانزی بھی ہے. اگر آپ کہو کہ نہیں وہ تو تھوڑے بڑے بڑے تھے اس لیے بدل جاتے تھے، تو ایسے بڑے بڑے بھی ہاں پنجروں میں بند ہیں، وہ ترقی کر کے انسان کیوں نہیں بن جاتے؟ دوسری بات، اگر اس نے ترقی کی تھی، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے بہت سوچ سمجھ کے ترقی کر کے اپنے ادھر کے بال نکال لیے ہوں گے کہ چلو یہ رہنے دیتا ہوں، یہ رہنے دیتا ہوں، باقی سارے بال یا تھوڑے سے یہاں رہنے دیے، باقی سارے نکال. لیکن اب پیدا ہونے والا بچہ تو پورے بالوں والا پیدا ہونا چاہیے نا، بعد میں انسان نکالے. آج بھی بندر کی اولادیں پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. تو دیکھ لیے ایسی کوئی ترقی نہیں پائی جاتی کہ بندروں کے جسم پر بال نہ ہوتا ہے. بندر کا بچہ پیدا ہوتے ہی سارے بال اس کے پاس ہوتے ہیں، پوری باڈی پر بال ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ آٹومیٹک بڑھتے ہی ہیں اور بڑھتے ہیں. تو آج تک اس نے بندر نے ترقی نہیں کی. ایک یہی بندر تھا جس نے اتنی ترقی کی کہ پیدا ہوتے ہی بال بھی غائب ہو گئے، ہے نا. اب ہم کو یہاں بال نہیں آ رہے ہیں، پیشانی پر بال نہیں آ رہے ہیں، ہمارے پوری باڈی پر اب وہ بڑے بڑے سے بال نہیں آ رہے. ہم نے کتنی ترقی کی، اس بندر نے کتنی ترقی کی کہ بالوں کا بھی سسٹم اس نے غائب کیا. تیسرا، اگر بندر نے ترقی کی تھی اور انسان بن ہی گیا، چلو پہلے 4 پیر پر چلتا تھا، پھر جھک کر چلنا شروع کیا، یوں چلنا شروع کیا، پھر سیدھا ہو کر چلنا شروع بھی کر دیا، وہ دم کہاں غائب ہو گئی؟ آپ کی دم ہو گئی نا، پونچھ. ہاں بھائی بندر کی تو پونچھ ہوتی ہے، دم ہوتی ہے، وہ دم کہاں چلی گئی؟ آپ کہو کہ کاٹ دی،
وہ بندر سمجھدار ہوا, بڑی ترقی کی اس نے, تو اس نے کاٹ دی. چلو ٹھیک ہے, اس نے کاٹ دی بندر نے کہ بھئی یار اچھی نہیں لگتی, چلو کاٹ لو, میں تھوڑا سا فیشنیبل ہو گیا, کپڑے وپڑے پہننے, تو دم کاٹ دی. لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا تو دم کے ساتھ پیدا ہوتا, بعد میں کاٹنی پڑتی. جیسے آج کل ہم سنت کرتے ہیں, پیدا ہوتے چمڑی کے ساتھ پھر نکالتے ہیں, ویسے ہی دم کے ساتھ پیدا ہوتے, بعد میں ہم کو کاٹنی پڑتی. کہ اب تو ہم ترقی والے ہیں, تو ہم ان بندروں جیسا دم لے کر نہیں گھومیں گے, ہم اپنی دم کاٹ لیں گے, ہے نا. وہاں پر کچھ ایسی دوا یا کچھ ایسی یعنی سرجری کروا لیں گے کہ پھر دم آگے اگے بھی نہیں. اور بہت سے ایسے اعضاء ہیں, بہت سے, آپ کا ایک دانت ٹوٹا نا تو دوبارہ آ جاتا ہے, لیکن دوبارہ ٹوٹے گا تو تیسری بار نہیں آئے گا. آپ کا کان کٹ گیا تو کبھی اگ کر نہیں آئے گا. آپ کی ناک کٹ گئی واپس اگے گی نہیں. تو ہو سکتا ہے دم ایک بار کٹ جاتی واپس نہ اگتی. لیکن بچہ پیدا ہوتا تو چونکہ وہ ایک ہارمونس میں تھے, وہ جنس میں ایسا تھا کہ بچہ دم کے ساتھ پیدا ہوتا. آپ اگر ایک بکری کا کان کاٹ لو, پھر اس بکری سے بچے پیدا ہو, تو کیا بغیر کان کے پیدا ہوں گے؟ بکری کے بچے بغیر کان کے نہیں ہوں گے. کہ آپ نے کان کاٹ لیا تھا اس لیے اب اس کا بچہ بغیر کان کا پیدا ہو, ایسا نہیں ہوتا. وہ تو بکری کے بچے ہوں گے تو کان والے ہی ہوں گے. تو یہ بندر جس نے ترقی کی تھی, اس کی اولادیں جتنی بھی ہوتی دم کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. بعد میں پھر کٹنگ کا سسٹم چلتا کہ ہم تو ترقی والے بندر, تو ہم کاٹ لیں. پتہ ہے چلا کہ انسان, پہلا انسان بندر تھا, پھر ترقی کر کے انسان بنا. یہ جھوٹی بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ تو ان لوگوں کا کہنا ہے جو بگ بینگ تھیوری کے قائل ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور زمین بن گئی, سارے درخت اگ آئے, جانور بھی پیدا ہو گئے, خود بخود ہو گئے, ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک یعنی کہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہو سکتی, خود سے نہیں ہو سکتی ہے. یہ اتنی بڑی مسجد ہے نا, یہ خود سے نہیں بنی. آپ کے گھر میں ایک کچن ہوتا ہے, ایک ڈائننگ ہال ہوتا ہے, ایک بیڈ روم ہوتا ہے, ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے. یہ ساری جو سسٹم ہیں, آپ دیکھیں گا ایک آدمی کے آپ گھر گئے تو پہلے 3 روم تھے, پھر لاسٹ میں کچن تھا, پھر اس کے بعد ٹوائلٹ باتھ روم تھا. اور کسی کے گھر میں گئے تو پہلا ہال, پھر ٹوائلٹ باتھ روم, پھر کچن, پھر اندر بیڈ روم, ایسا تھا. کسی کے یہاں گئے تو کچھ تھا, کسی کے یہاں کچھ تھا. کسی نے جو کھڑکی ادھر رکھی ہوئی تھی, کسی نے رکھی نہیں تھی, ہے نا. یہ بہت الگ الگ سسٹم ہے. تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ گھر خود بخود بنتے ہیں نا, تو یہ اپنی مرضی سے خود بھی بن جاتے ہیں, کچھ بھی بن جاتے ہیں؟ نہیں. جیسے ہی دیکھو مکان کو, آپ نے یہ دیکھا بڑی شاندار مسجد بنائی ہے, تو کیا سمجھ جائیں گے کہ یہ مسجد زمین سے بڑی خوبصورت بن کر آٹومیٹک نکل آئی؟ نہیں. بنانے والے نے اس میں بڑی خوبصورتی سے بنایا, مکان بہت خوبصورت, بھائی بنانے والے نے اچھا بنایا ہے نا. اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو پوچھو گے انجینئر کون ہے, انجینئر کون ہے نا, کس سے بنوایا؟ آپ پوچھو گے کیوں؟ اس لیے کہ کانٹریکٹر جو تھا نا, اس نے مزدور لگوا کر بنوایا, لیکن اصل جو کام کاریگری ہے وہ انجینئر کی ہے. انجینئر آفس میں بیٹھا تھا, اے سی آفس میں, لیکن پھر بھی ساری کاریگری اسی کی, تعریف بھی اسی کی ہوگی. کانٹریکٹر کی تعریف نہیں کریں گے کہ کانٹریکٹر نے بڑی اچھی ڈیزائنیں بنائی ہیں, بڑی اچھی عمارت بنائی, بڑا اچھا بنگلہ بنایا. نہیں, انجینئر نے بہت اچھا بنایا. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہ اس لیے کہ سارا دماغ کہ یہاں ٹوائلٹ باتھ روم رکھنا, یہاں کچن یا وہاں بیڈ روم, یہ سارا دماغ اس کا تھا. اگرچہ محنت کانٹریکٹر نے مزدوروں سے کروائی اور وہ کھڑا رہا, اور سارا پیسہ ہم نے لگایا, نہ ہماری تعریف ہو رہی ہے اور نہ ہی کانٹریکٹر کی, نہ اس کے مزدوروں کی تعریف, انجینئر کی جو آفس میں بیٹھا تھا اس کی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا دماغ اس کا تھا. تو یہ ساری کائنات ایک مکان دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, ایسے ہی ساری کائنات کا اتنا بڑا نظام دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اتنا بڑا نظام اتنی زبردست طریقے سے بنایا ہے کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. یا اگر سورج جو ہے نا کبھی ایسا سستی کنٹالا آتا ہے, ابھی تھوڑا رک جائے یار میں دیر سے آتا ہوں, 28-30 گھنٹے کا دن ہو جائے, کسی دن رات ہو جائے, 30 گھنٹے کی رات ہو جائے, ہے نا, ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر وہ چلتا ہے, پرفیکٹ ٹائمنگ پر چلتا ہے. کسی دن سستی آ گئی تو یار میں تھوڑا سا آرام کر لوں, بعد میں آتا ہوں, ایسا نہیں. وہ پرفیکٹ ہے, اور وہ پرفیکٹ ہی جگہ پر چلتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سورج یوں سے نکل کر یوں ڈوبتا تھا, ایک دن جو نا وہ ادھر سے نکلا تھا اور ادھر ڈوبا تھا. ایسا آپ نے کبھی دیکھا نہیں دیکھا. کیوں؟ اس کو, سورج کو کس نے مجبور کیا ہے کہ وہ ادھر ہی سے نکلے, ادھر ہی ڈوبے؟ کس نے مجبور کر دیا؟ وہ اتنا بڑا, ہماری دنیا سے بھی بڑا ہے سورج, کئی گنا بڑا ہے, تو اسے کون مجبور کرے گا؟ اچھا وہ تو ہوا میں تیر رہا ہے نا,
ہوا میں تیر رہا ہے. تو ابھی آپ نے یہ گھڑی ہے آپ کی کانٹے والی, تو اس میں سیل ڈالیں گے نا, کانٹے آپ نے لگا دیا, مشین لگا دیا, سیل ڈالیں گے تو ٹک 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 کرتے چلتی رہے گی. آپ نے ایک انگلی سے اگر کانٹا گھما دیا یا پیچھے سے گول گھما کر, چکر گھما کر کانٹا گھما دیا, تو اگرچہ ابھی 7:45 بج رہے ہوں لیکن آپ نے گھما کر 11 بجا دیے, تو آپ کی گھڑی 11 ہی دکھائے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے واپس, نہیں بھئی 8 ہوئے, ابھی تو کہاں 11 پہ پہنچاتا ہے, واپس 8 پہ آ جائے, ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے, وہ گھڑی ہمارے کنٹرول میں. تو یہ ساری کائنات جس کے کنٹرول میں ہے, اس نے چاند, سورج, ستارے اور ساری چیزوں کو اس نے بالکل پرفیکٹ طریقے پر چلایا ہوا ہے, اور وہ پرفیکٹ طریقے پر چلتے ہیں. پتہ ہی چلا اگر کوئی ایکسیڈنٹ کر جائے, آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ٹکر مار کے آپ کو چلا گیا, اور پتہ نہیں کہ کس نے ٹکر ماری, تو کیا کہیں گے؟ یار کسی نے ٹکر نہیں ماری, گاڑی ایسے ہی خود بخود ہو گئی, ایسا کہیں گے؟ نہیں, ہم کہیں گے کوئی ٹکر مار گیا, پتہ نہیں کون تھا, لیکن کوئی تو. آپ رات میں سوئے تھے, صبح اٹھے تو آپ کی گاڑی بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی یا اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے تھے, آپ سمجھ جاؤ گے کہ کوئی جو ہے نا ٹکرا کر گیا ہے, کوئی ٹکر مار کر گیا, پتہ نہیں ہے کہ کون. لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ نہیں کہے گا کہ نہیں کوئی, کیسے ٹکر تو کسی نے نہیں ماری, یہ خود ہی ڈینٹ پڑ گیا, ایسا کوئی نہیں کہے گا. اسی طرح سے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں, یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ کائنات کس نے بنائی, تو یہ مت کہو کہ کسی نے نہیں بنائی, یہ مت کہو کہ کسی نے نہیں, یہ خود سے بن گئی. خود سے کچھ نہیں بنتا, خود سے کچھ نہیں بنتا, ایک چیز بھی خود سے نہیں بنتی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جو خود سے بن جاتی ہو. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کاریگری چاہیے, کوئی نہ کوئی نظام چاہیے. تو اتنی بڑی کائنات خود سے بن جائے, اور وہ بھی اتنے نظام کے ساتھ کہ مرد عورت ہی کے بیچ میں محبت ہوتی ہے, میاں بیوی, یعنی یہ جوڑا مرد عورت ہی کا جوڑا ہے جو آپس میں محبت. کبھی ایسا آپ نے سنا کہ ایک مرد کو ایک گدھی سے محبت ہو گئی, اس نے اس سے شادی کر لی, ایک کتی کو ہے نا ایک گھوڑی سے محبت ہوئی تو ان دونوں نے شادی کر لی؟ کبھی آپ نے سنا ایسا؟ نہیں. گھوڑا گھوڑی, گدھا گدھی, کتا کتی, مرد عورت, یہ آپس میں. تو ان کو یہ دماغ, یہ شعور کس نے دیا کہ تمہارا یہ جوڑا ہے, ادھر ادھر مت بھاگنا, یہ ہے نا. اور پھر آپس میں الفت و محبت بھی ایک دوسرے کے لیے دی. دیکھیں کتا ہے, وہ کتی سے اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے, یہ آٹومیٹک, کوئی بھی جانور ہو وہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرے گا. اور کتا تو ایسا جانور کہ انسان اگر اسے پالتا ہے تو اس کا بھی وفادار ہوتا ہے, اس سے بھی وفاداری کرتا ہے. لیکن اس وفاداری میں بھی اگر آپ نے اس کے بچے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو ساری وفاداری سائیڈ میں رکھ کر وہ آپ پر حملہ کرے گا, ہے نا. ہاں, پہلے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا, اور پھر بھی نہ رکے تو پھر مار بھی دے گا, کاٹ بھی لے گا آپ کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا نظام کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے, جس نے بنایا ہے, یہ خود بخود نظام نہیں بن گیا. تو کہنے کی بات بہرحال یہ تھی, ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا. تو یہ جو کہتے ہیں ہم پرانے, تم تو ہم 1400 سال والے نہیں ہیں, ہم پہلے ہیں. پہلے آدم اسلام لے کر آئے, نبی تھے, انسان بھی تھے, نبی تھے, اور پھر اس کے بعد یہ سسٹم چلا. تو ابھی تو سب مسلمان تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح کے زمانے میں یہ کفر و شرک کا سلسلہ چلا ہے, تب جا کر کفر و شرک چلا اور یہ دوسرے سب آئے, ورنہ اس سے پہلے کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. ہاں, گناہ کیے ہیں, حابل نے اور قابل نے آپس میں جو ہے اختلاف ہوا تو قابل نے حابل کو قتل کر دیا, مرڈر کیا. یہ قتل کیا تو گناہ کیا, لیکن کس نے کفر و شرک نہیں کیا تھا. اسلام کے سوا کوئی اور دین نہیں تھا. یہ دوسرا دین کی سٹارٹنگ, بت پرستی کی سٹارٹنگ جو ہے وہ حضرت ادریس کے بعد سے ہوئی ہے. اور پھر جب حضرت ادریس کے بعد یہ بت پرستی شروع ہوئی تو پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ گدھوں کو سمجھاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے جس نے سب کو پیدا کیا. تو اب حضرت نوح آئے, 950 سال لوگوں کے بیچ رہے اور ان کو سمجھاتے رہے, تو اس میں 85 لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال رہے, ہے نا. چلو چھوٹے سے بڑے ہوئے ہوں گے اور تھوڑا سا, تو آپ نکال دو 20-50 سال نکال دو, 900 سال تو مانو, 950 میں سے 900 سال. آپ نے 900 سال تبلیغ کی, تب جا کر 85 لوگ مسلمان ہوئے اور کسی نے ایمان قبول نہیں کیا. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ
جانے دے ان کو، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو ان پر عذاب نازل فرما۔ تو پھر سیلاب آیا ہے، تو پھر سیلاب آیا اور سارے کے سارے دنیا میں جتنے تھے سب ختم ہو گئے، سوائے وہ لوگ جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے۔ کشتی جب کنارے لگی یعنی رک گئے اور اترے، تو اس کے بعد انہوں نے نئی آبادی قائم کی، تو لیکن جتنے تھے سب انتقال کرتے گئے، اولاد کسی کی نہیں تھی اور کسی کی ہوئی بھی نہیں۔ نئے بچے کہاں سے پیدا ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت سام، حام، یافس، ان 3 کی اولادیں ہوئی، اور باقی سب حضرت نوح کا بھی انتقال ہو گیا، دوسروں کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بیٹے، ان کی 3 بیویاں اور ان کی اولادیں، یہاں سے اب سسٹم چلا۔ تو آج پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں، چاہے انسان ٹائپ کے ہوں، چاہے راکشس ٹائپ کے ہوں، چاہے جنگلی ٹائپ کے ہوں، چاہے جیسے بھی ٹائپ کے ہوں، ہے نا، وہ وحشی جیسے بھی ہوں، سب کے سب آل ٹوٹل ان 3 کی اولاد ہیں، ان 3 کے سوا کسی کی اولاد نہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اب ثانی یعنی کہ سیکنڈ فادر کہا جاتا ہے۔ فرسٹ فادر حضرت آدم، سیکنڈ فادر حضرت نوح علیہ السلام کے، پھر ان کی 3 بیٹوں سے یہ ساری نسل چلی، وہ ہمارے دادا ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی ہم اسلام پہلے ہے، بعد میں سب کچھ ہوا، جب خرابی ہوئی ہے تو سب ہوا، ورنہ تو پہلے اسلام۔ تو یہودیوں کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ پہلے خانہ کعبہ تھا مکہ میں، خانہ کعبہ پہلا ہے، بیت المقدس تو بعد میں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے۔ اسی طرح سے جو ہے بنو اسرائیل کا یعنی پہلے تو حضرت ابراہیم کا کعبہ قبلہ تھا، حضرت ابراہیم نے بنایا کعبہ اور قبلہ بھی ان کا خانہ کعبہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کے بعد جو قبلہ بدلا کہ بھئی تمہارا قبلہ جو ہے بیت المقدس، بنو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے قبلہ بدل گیا کہ ہو گیا کیا؟ بیت المقدس۔ تو پھر اب آسمانی دین جو چل رہے تھے وہ یہی بنو اسرائیل پہ چل رہے تھے، تو بیت المقدس قبلہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، حضرت موسیٰ آئے، پھر حضرت عیسیٰ آئے، تب بھی قبلہ بیت المقدس تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ کے بعد حضور آئے، تو چونکہ اب تک بیت المقدس چلا آ رہا تھا تو حضور نے بھی، اب جب تک خانہ کعبہ میں تھے حضور، جب تک مکہ میں تھے تو حضور کیسے کھڑے ہوتے تھے کہ خانہ کعبہ یہ بیت المقدس ادھر ہے، بیت المقدس ادھر، تو خانہ کعبہ، اور پھر ادھر حضور کھڑے ہوتے کہ قبلہ بیت المقدس بھی ہو جائے، خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہو جائے، ہے نا۔ تو ہمارے یہ بیت المقدس ہمارے لیے یہاں نہیں ہے، ہندوستانیوں کے لیے بیت المقدس ادھر ہے، یہ بیت المقدس ہے، ادھر پھر مدینہ ہے اور پھر ادھر مکہ ہے، یہ مکہ مدینہ ہے نا، اور پھر ادھر بیت المقدس، یہ ہے سمت، ہے نا۔ یہ میں مدینے والوں کے اعتبار یا مکہ والوں کے کہ حضور کے لیے خانہ کعبہ یہاں بیت المقدس، تو حضور یہاں کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بھی رخ ہو اور بیت المقدس قبلہ ہے اس کی طرف بھی ہو جائے۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ٹینشن آیا کہ اب تو یوں کھڑا ہونا ہے، کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، اب یوں کھڑا رہنا ہے نماز کے لیے اور کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی، تو بار بار سرکار دیکھتے رہتے تھے، اللہ نازل فرما قبلہ بدل، اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ دوسرے پارے کی تفسیر میں یہ واقعہ پورا گزر چکا۔ بہرحال تو یہ سب سے پہلا خانہ کعبہ ہی اللہ کا گھر تھا، اور یہودیوں نے جو یعنی کہ اس طرح کا مذاق مسلمانوں کو اڑایا، کہتے یہ درست نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے پرانا، سب سے افضل قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا۔ یہ جو ہے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جو ہے بنیاد حضرت آدم کے زمانے میں رکھی گئی، اور وہ بھی کس نے رکھی ہے؟ فرشتوں نے رکھی تھی۔ بعد میں بھی حضرت ابراہیم نے بھی بنایا ہے، تو فرشتوں نے پہلے حضرت جبرائیل نے نشان بتایا کہ یہ ہے، تب جا کر وہاں پر ہوا۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ کو بکہ یہاں پر فرمایا، بھی بکہ فرمایا۔ تو خانہ کعبہ کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے ایک نام بکہ ہے، ایک نام مکہ ہے، ایک نام ام رحم، رحم کہتے ہیں ماں کی پیٹ کو، یعنی ماں کا وہ پیٹ کی وہ تھیلی کے جس میں بچہ رہتا ہے، اسے رحم کہتے ہیں، اور یہ ام رحم یعنی کہ رحم کی ماں، یہ سارے روئے زمین کی یہ ماں ہے، تو ام رحم۔ اسی طرح سے اس کا نام ایک کولیسا ہے، بشاشہ ہے، حاطمہ، ام القریٰ، بلد امین، امن و امان والا شہر، المامون، اور صلاح، اوش، قاؤس، مقدس، راس، مبینہ، یعنی ایسے بہت سے نام اس کے ہیں، لیکن قرآن میں بکہ استعمال ہوا اور ہم اسے مکہ کہتے ہیں، ہے نا۔ اور شہر بلد امین بھی اللہ نے قرآن میں استعمال فرمایا سورہ بلد میں، ہے نا، لا اقسم بہذا البلد،
ہے نا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہ بلد امین بھی ہے شہر مکہ۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہت سے نام ہیں، ان میں سے بکہ کا یہاں استعمال کیا۔ اور خانہ کعبہ، یہ تو مکہ شہر کا نام، خانہ کعبہ جو 4 دیواری ہے، جو اللہ کا گھر، اس کے نام میں ایک کعبہ اس کا نام ہے، دوسرا نام بیت العتیق ہے، ایک نام بیت اللہ، ایک مسجد حرام، یہ اتنے نام ہیں۔ مسجد حرام ہے، بیت اللہ، بیت العتیق اور خانہ کعبہ، کعبہ۔ تو ان تماموں کے نام جو ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ بھئی اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، اس کی بھی وجہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مبارک بھی ہے، بڑا بابرکت بھی ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رہنما بھی ہے، کہ ہر دور میں خانہ کعبہ سے، مکہ مکرمہ سے رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی۔ اور کچھ زمانہ عرصہ ایسا آیا کہ جس میں بت رکھ دیے گئے، تو لوگوں نے اس کے نام ہی بدلنا آج کل کے زمانے میں شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارا فلاں تھا، ڈھکا تھا، نام بدل ڈالے۔ حالانکہ ایسا نہیں، وہ کچھ زمانے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اہل عرب رہتے تھے کفار مکہ، تو انہوں نے بت ٹھوک دیے۔ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور کہتے تھے اللہ سب سے بڑا خدا، یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں جو اللہ کے ہاں کام آئیں گے، جو اللہ کے ہاں کام آئیں گے۔ لیکن کام آئیں گے تو صرف وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، پرستش کرنا اور انہیں سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے 360 رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ میں صرف یعنی بت ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصویر بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم کی بھی تصویر تھی، حضرت مریم کی بھی تصویر، یہ تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا علی چڑھ جاؤ، حضرت علی نے کہا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں اور صاف کر دیں، مٹا دیں، کلر پینٹنگ بنی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا اے علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، تو میرے کندھے پر چڑھ جا۔ تو سرکار نے حضرت علی کو کندھے پر چڑھایا، حضرت علی نے وہ ساری تصویریں صاف کی۔ تو وہ ساری تصویریں بھی تھیں، مورتیاں بھی تھیں، بہت سی۔ تو یہ تو بیچ کے پیریڈ میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں آ گئی، لیکن پہلے نہیں تھی اور بعد میں بھی پاک ہو گیا، اب اس میں ایک بھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے وہ جو ایسے دعوے کرتے ہیں وہ دعوے جھوٹے ہیں، غلط دعوے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں بلکہ اے سارے انسانوں یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلا اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے لیے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے، دینی فائدوں کے لیے بھی دنیاوی فائدوں کے لیے بھی جو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، وہ ہے شہر مکہ میں، بے بکہ تھا، وہ ہے شہر مکہ میں۔ وہ بیت المقدس جو شام میں ہے وہ نہیں ہے۔ اور درجے میں، مرتبے میں بھی خانہ کعبہ جو ہے وہ افضل ہے، بیت المقدس خانہ کعبہ کے بعد افضل ہے۔ نمبر 1 خانہ کعبہ، سیکنڈ نمبر پر بیت المقدس، ہے نا۔ اسی طرح سے یہ امت سب سے افضل، یہ امت سب سے افضل، اس امت کا جو قبلہ ہے وہ سب سے افضل، اس امت کا جو بیت اللہ ہے وہ خانہ کعبہ وہ بھی سب سے افضل، اس امت کے نبی وہ بھی سب سے افضل، اس امت کی کتاب قرآن پاک وہ بھی سب سے افضل۔ تو ہمیں تو افضل ہی ملا ہے، سارا افضل ہمیں کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ اللہ نے ہمارا قبلہ بنایا، اللہ ہمیں اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ اسے بھی آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزادی کے لیے غیبی سامان فراہم فرمائے، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مومنین کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔